السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم پاکستانی ہیں، ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم کسی ملک بھی جاتے ہیں، ہم کہیں پر بھی چلے جائیں تو ہم ایک پہچان رکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارا ایک ملک ہے، اس لیے یہ ملک ہماری پہچان ہے۔ آپ یہ آزادی کی اہمیت اور اپنے ملک، اپنے خطے کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اور یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں۔ آپ آزادی کی تاریخ، آپ جس کی بھی آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آزادی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، مال کی قربانیاں دیں، یہاں تک کہ بچوں کو قربان کیا، عورتوں کو قربان کیا، عورتوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ملک نے جب آزادی حاصل کی تو ایسا ہی ہوا کہ ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں اپنی جانوں کی، مالوں کی، یہاں تک کہ ہماری عورتوں کی بھی عزتوں کو بھی لوٹا گیا۔ ان سکھوں، ہندو درندوں نے جو اس وقت ایک خون کی ہولی کھیلی، خون کی ندیاں بہائیں گئیں، خون کے دریا بہائے گئے، جس ٹرینوں میں وہ اپنے ہجرت کر کے آ رہے تھے پاکستان کے خطے میں، وہاں پر گھس کر ان لوگوں نے نہتے مسلمانوں کے پر کتنا ظلم کیا، کتنا انہوں نے ان کے اوپر مظالم ڈھائے۔ وہ بیچاروں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کی تھی، قربانیاں دی تھیں، وہ ان بیچاروں نے تو اس ملک کو دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ ایسے سمجھو ہمارے لیے قربانیاں دیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ ہماری طرح غلام نہ رہے، بلکہ ایک آزاد قوم رہے، اس کی ایک پہچان ہو، وہ اپنی پہچان رکھتے ہوں، جس ملک میں جس جگہ پر جائیں وہ اپنی شناخت کروا سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا ایک اپنا خطہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا، یہ ملک دیا، اور اس کے اندر ہمیں الحمدللہ مکمل آزادی ہے اپنی عبادات، اپنے مذہب کے مطابق تمام عبادات کے اوپر عمل کرنے کی، اپنی تمام عبادت ادا کرنے کی ہمیں آزادی ہے۔ یہاں پر مساجد قائم ہیں، یہاں پر مدارس قائم ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے۔ اس پاکستان کی آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ایک نوجوان کی شادی ہو رہی ہے، جب وہ نکاح خواں اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ اپنے والد کا نام بتائیں، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے والد کا نام کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو دو ہی لوگ گھر میں رہتے ہیں، ایک میں، ایک میری والدہ، تو میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے والد کا نام۔ تو پھر وہ گھر چلا جاتا ہے، جا کر اپنی والدہ سے پوچھتا ہے میرے والد کا کیا نام ہے، تو وہ اس کی والدہ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے آخر میرے والد کا نام کیا ہے، آپ بتاتی کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پر بیٹھی ساری عورتیں اس کی ماں کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، ہم اسے تو بہت دنوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ بچہ تب چھوٹا تھا اب جوان ہو گیا ہے، تو یہ 2 ہی رہتے آ رہے ہیں، تو آخر اس کا والد کون ہے؟ تو پھر وہ اس کے اوپر وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ اس کے والد کا نام کیا ہے، کہ میرا جو خاندان تھا وہ اس کو ہندوؤں اور سکھوں نے پاکستان کی آزادی کے وقت ان کو شہید کر دیا۔ میں بچتے بچاتے میں آ رہی تھی، میں سفر کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا لاشوں کے ڈھیر میں ایک بچہ رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو میں نے اسے اٹھا لیا، اور میری اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اس بچے کے لیے قربانی دی، میں نے شادی نہیں کی، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا، اور اس کو بیٹا بنا کے اب اس کو میں نے جوان کر دیا۔ تو یہ بچے کا اب والد کون ہے مجھے کیا پتا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا، میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے کہ میں اپنے خاندان میں سے اکیلی بچی، اور یہ شاید اپنے خاندان میں سے اکیلا بچہ، اور میں اسے لے کر یہاں آئی، میں نے اسے پالا۔ تو ایسے کچھ حالات تھے جب پاکستان آزاد ہوا۔ بالآخر پاکستان آزاد ہو گیا 14 اگست 1947 کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، اس پاکستان کو ہمارے لیے
آزاد کر دیا، اس خطے کو ہمارے لیے آزاد کر دیا، اور اس کے اندر سب جو ہمارے قائدین تھے ان سب کی انتھک محنتیں، علماء کی محنتیں، علامہ اقبال کی اپنی جگہ پہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی جگہ پہ، ہر کسی نے اپنی جو ان کے پاس استطاعت تھی اس ملک کی آزادی کے لیے، انہوں نے اپنی وہ استطاعت خرچ کی، اپنی طاقت اور اپنی قوت کو خرچ کیا، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک شناخت دے سکیں، کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم کس ملک کے باشندے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارا کیا خطہ ہے۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 جگہ پہ اس کے پرچم کو لہرایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پرچم دیا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب کو، جو مشرقی پاکستان، جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ ملک ایسے سمجھو پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، اور مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم دیا کہ انہوں نے اس پرچم کو یہاں پر لہرایا، اور سب سے پہلی جو تلاوت پاکستان کے ٹیلی ویژن سے کی گئی وہ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے تلاوت کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کی تاریخ، اپنی آزادی کی تاریخ پڑھنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے ملک کی جو انہوں نے کس طرح علماء نے، لوگوں نے، اپنے مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، وہ اگر ہم وہ تاریخ پڑھیں تو ہم جو آج جن خرافات میں ہم پڑ گئے ہیں، تو وہ ان خرافات سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، اور ان خرافات کو ہم چھوڑ کر ہم ہر 14 اگست کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے شکر کے جو ہے شکر کے طور پر جو ہے نفلیں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔